جس اسلام کی تمنا، بلکہ جس اسلام کی چاہت لے کر ڈاکٹر امبیڈکر بھی اس دنیا سے چلا گیا، جس اسلام کی چاہت بہت سے لوگ آج بھی اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے وہ آج اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اسلام جس نے اپنی صداقت کا لوہا منوا لیا ہر اعتبار سے، اور بقول ایک سائنٹسٹ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں سب سے بہتر مذہبی کتاب قرآن، دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب اسلام، لیکن دنیا کی بدترین قوموں میں سب سے بدتر قوم مسلمان۔ یہ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب وید پڑھا، میں نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، تو مجھے دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے اچھی کتاب قرآن لگی۔ جب میں نے مذہب کا مطالعہ کیا تو دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب ہمیں اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا، جب ہم نے قوموں کا جائزہ لیا، تو دنیا کی بدترین قوموں میں سب سے زیادہ گری ہوئی، سب سے زیادہ بدقماش، سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ جاہل قوم اگر ہم نے کوئی دیکھی ہے تو وہ مسلمان کو دیکھی۔ یہ اس سائنٹسٹ نے کہا تھا۔ شکر ادا کرو کہ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام، لیکن دنیا کی بدترین قوم مسلمان۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ پڑھائی لکھائی میں ہمارا پرسنٹیج کیا ہے؟ جہالت میں ہمارا گراف کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ کبھی نہ بٹنے والا مذہب ہے۔ آج بھی چیخ چیخ کر اعلان کر کے کہو، اور شاید آپ کو یاد ہوگا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہندوستان کے 3 یا 4 بچے جو آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، وہ پڑھتے تھے لندن میں۔ ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا، ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا۔ اتفاق دیکھیے، یہ چاروں بہت گہرے دوست تھے اور چاروں کا تعلق الگ الگ مذہب سے تھا۔ ایک دن کوئی مقالہ لکھنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاروں بچے، آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہندو لڑکے کا نام ہے کرشنا مینن، مسلمان بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ آپس میں ان چاروں بچوں میں گفتگو ہونے لگی۔ مسلمان نے کہا کہ میرے دوست تم یہودی ہو، میرے دوست تم کرسچن ہو، عیسائی ہو، میرے دوست تم ہندو اور میں مسلمان ہوں۔ آج بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہم چاروں لوگ اسی لائبریری میں ایک ہی سبجیکٹ پر ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آؤ کچھ مذہبی باتیں ہو جائیں، آؤ کچھ دھارمک گفتگو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مسلمان نے کہا یہودی میرے دوست تم یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو؟ تمہارے یہاں سمجھانے والا کون نبی آیا تھا؟ اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان نے پوچھا اے کرسچن بھائی تمہارے درمیان کون پیغمبر کون نبی آئے تھے؟ اس نے فوراً کہا جیسس، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے ہندو سے پوچھا میرے بھائی تم بتاؤ، تم بھی تو ہندو دھرم کے ماننے والے ہو، تمہارے یہاں پر بھی تو بہت سے لوگ آئے ڈرانے والے، تم کس کو مانتے ہو؟ تمہارے درمیان آنے والا نبی کون تھا؟ ہندو اس بات کا جواب نہیں دے پایا۔ کرشنا مینن کہتا ہے
ہمارے یہاں ڈرانے والا تو کوئی آیا تھا, دھمکانے والا تو کوئی آیا تھا. ایشور کے پرکوپ سے, پرلے کے دن سے, قیامت کے دن سے, اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا, لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. اب ان تینوں نے مل کے اس مسلمان سے پوچھا کہ تم بھی تو مسلمان ہو, تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کون نبی کون پیغمبر آیا تھا. مسلمان نے ہنس کر جواب دیا, ہمارے یہاں جو نبی آئے تھے, جو ڈرانے والے آئے تھے, اللہ کے عذاب سے ہمیں باخبر کرنے آئے تھے, ان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال میں تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے. یہ مسلمان پھر سوال کرتا ہے, آئے کرسچن مجھے یہ بتاؤ, تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام جیسس آئے تھے, تو اللہ نے, ایشور نے, گاڈ نے ان کو کوئی کتاب دی ہوگی, انہوں نے اپنی کتاب کے مطابق لوگوں کو سمجھایا ہوگا. وہ کرسچن فوراً بولا, ہاں ہمارے پاس جو کتاب آئی تھی اس کا نام نیو ٹیسٹامنٹ ہے, اس کا نام انجیل ہے, یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. فوراً اس نے یہودی سے پوچھا, تم یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان جو نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام, ان کے پاس کون سی کتاب تھی, اللہ نے ان کو کون سی کتاب دے کر بھیجا تھا, وہ کس کتاب کی تبلیغ کرتے تھے؟ اس یہودی بچے نے فوراً جواب دیا, اس کتاب کا نام ہے تورات, جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اولڈ ٹیسٹامنٹ, تورات ہمارے نبی کو دی گئی تھی. مسلمان نے کہا عیسائی کو عیسیٰ اور عیسیٰ کو انجیل, یہودی کے درمیان موسیٰ اور موسیٰ کو تورات. میں مسلمان ہوں, ہمارے درمیان محمد رسول اللہ ہے, ہمارے پاس جو کتاب آئی اس کا نام قرآن کریم ہے. ہمیں اپنی کتاب معلوم ہے یہ قرآن ہے, تمہیں اپنی کتاب معلوم ہے وہ تورات ہے, تمہیں اپنی کتاب معلوم ہے وہ انجیل ہے. اے کرشنا مینن, تم بھی تو ایک دھرم کے ماننے والے ہو, ہندو ہو, اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان جو کتاب آئی ہے یا تمہارے درمیان جو نبی آیا تھا اس کو کون سی کتاب دی گئی؟ اس کرشنا مینن نے آشچर्य جنک ہو کر کہا, جب ہمیں نبی کا نام ہی نہیں معلوم تو کتاب کا نام کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ وید آکاشی گرنتھ ہے, لیکن اس وید کا لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. مسلمان نے کہا بڑا تعجب ہے, عیسائی کو معلوم ہے کہ عیسیٰ انجیل کون لایا, عیسیٰ. یہودی کو معلوم ہے کہ تورات کس کو دی گئی, موسیٰ کو. مجھے معلوم ہے کہ قرآن کون لے کے آیا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعجب ہے, دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے ماننے والے اپنے نبی کو جانتے ہیں, اس پر اتری ہوئی کتاب جانتے ہیں. آئے کرشنا مینن, تم بھی تو کہتے ہو کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے؟ کرشنا مینن روتے ہوئے کہتا ہے, ہاں مجھے معلوم ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے. آج تک اس بھارت میں, اس دیش میں, اس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, لیکن آج تک بھارت کا کوئی پنڈت یہ ثابت نہیں کر پایا ہے, نہ اس کے پاس اس بات کا کوئی پرماڑ ہے, نہ ثبوت ہے کہ وید آسمانی کتاب تو مانتے ہیں, لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لانے والا کوئی تھا, ہے, معلوم نہیں ہے کون ہے, لیکن آیا تو ہے کوئی, لیکن وہ بھول گئے. کہتے ہیں کہ اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے ان کو معلوم نہیں ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے. ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب ہم بخاری شریف کی حدیث پڑھتے تو ہمیں بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے. بخاری کے صفحات پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ساری قوموں کو بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے تمہارے درمیان جو نبی بھیجے تھے کیا انہوں نے تم کو سمجھایا اور ڈرایا تھا؟ سب کہہ دیں گے ہاں. اللہ سب کو الگ کر دے گا. قوم نوح کو جب بلایا جائے گا, نوح علیہ
السلام کی قوم کو جب بلایا جائے گا تو اللہ نوح علیہ السلام کی قوم سے کہے گا اے نوح کی قوم میں نے تمہارے درمیان ایک ڈرانے والا ایک نبی بھیجا تھا، کیا تمہیں اس نبی نے ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، تمہیں اللہ کے میرے عذاب سے تمہیں باخبر نہیں کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی اے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا، میرے پاس کوئی سچیت کرنے والا تو آیا تھا، مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے باخبر کرنے والا تو آیا تھا، لیکن وہ کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمیں ڈرانے والا تو کوئی آیا تھا لیکن کون آیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور ہندوستان میں ہندو قوم ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ کتاب تو آسمانی ہے لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس چیز سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہاں ہندو یہ کہتے ہیں کہ ڈرانے والا تو آیا تھا، کتاب تو ملی تھی اس کو، لیکن کتاب کون سی تھی یہ وہ تو وید ہے لیکن لانے والا نبی کون یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ نوح کی قوم قیامت کے دن کہے گی اللہ میرے پاس ڈرانے والا نبی تو آیا تھا لیکن نبی کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس سے پرتیں کھلتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہندو اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک طریقے سے اور بھی معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے مورتی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا نوح کی قوم میں ہی آئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان بزرگوں کی انہوں نے مورتیاں بنا کر ان کو اللہ کا سفارشی بنایا اور کہنے لگے کہ میری دعا اللہ تک لے کے جاؤ، عبادت ہونے لگی۔ اور ہندو دھرم بھی یہ کہتا ہے کہ منو کے زمانے سے ہم مورتی پوجا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ہندو دھرم بھی آج مورتی پوجا کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں مورتیوں کی پوجا سب سے پہلے آئی، اور ہندو دھرم بھی مورتی کی پوجا میں آج بھی لپت ہے، اگرچہ آریہ ورتی نہیں ہے، سناتن دھرمی ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ملتا ہے، ایک اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جب اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ایک عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دھرتی سے پانی، آکاش سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹے اسلام میں داخل ہو جا، میرے مذہب کو قبول کر لے، اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بھی نہیں مانا، کہنے لگا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں کہ اس تک پانی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ جو واقعہ قرآن نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کرتا ہے، یہی واقعہ منوسمرتی کے اندر منو کے بارے میں آتا ہے کہ منو نے بہت دن لوگوں کو نمنترن دیا ایک ایشورواد کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ جب وہ لوگ نہیں آئے تو منو نے شاپ دے دیا، ہائے پربھو میری قوم کو نشٹ کر دے، میری قوم کو برباد کر دے۔ دھرتی سے جلایا، آکاش سے جلایا۔ منو کا پتر ایک پروت پہ چڑھ گیا، ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور منو اپنے پتر کو اپنی ناؤ میں بٹھانے کے لیے بلاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا۔ انت میں منو کا پتر پروت تک پانی پہنچ جانے کی وجہ سے ڈوب کر مر گیا۔ یہ واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے سمبند سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو قوم کا معاملہ بہت حد تک ملتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ منو جس کو کہا گیا یہاں نوح، جس کو ہم لوگ جن کو نوح کہتے ہیں،
یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں. کرشنا مینن تعجب میں پڑ گیا. کتاب ہے آسمانی لیکن لانے والا نبی کون یہ نہیں معلوم. اور نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. تعجب میں پڑ گیا یہ کیا ہے. اور آج بھی چیلنج کر کے دیکھ لیجئے. آئے یہودیو تم اپنی کتاب تورات لاؤ اور ایک بیابان میدان میں رکھو. آئے عیسائیو تم اپنی انجیل لے کر آؤ ایک بیابان چٹیل میدان میں رکھو. آئے ہندو بھائیو تم بھی اپنی آکاشی گرنتھ آدی گرنتھ وید وغیرہ لے کر آؤ ایک چٹیل میدان میں بیابان میدان میں رکھو. مسلمانوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم کو لے کے آئیں ایک صاف ستھرے میدان کے اندر اس کو بھی رکھیں. دنیا میں ایک بھی تورات باقی نہیں رہے, ایک بھی انجیل کا نسخہ نہ رہے, ایک بھی وید کا نسخہ نہ رہے, ایک بھی قرآن باقی نہ رہے. سارے کے سارے اٹھا کر ایک میدان میں رکھ دیے جائیں. پھر گھاس لیٹ ڈال کر تیل ڈال کر ساری کی ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے, سب کو جلا دیا جائے, ساری کتابیں جل جائیں. اب پھر دیکھیے کہ تورات کو زندہ ہوتی یا نہیں, انجیل زندہ ہوتی یا نہیں, وید زندہ ہوتا یا نہیں, قرآن زندہ ہوتا یا نہیں. جو زندہ رہے, جو جلانے کے بعد بھی نہ جلے, جو مٹانے کے بعد بھی نہ مٹے, سمجھ لو کہ وہی اصلی دھرم ہے, وہی اصلی کتاب ہے, وہی اصلی مذہب ہے, وہی اصلی مذہب کی پہچان ہے. عیسائیوں میں چیلنج دیتا ہوں, کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے انجیل جلنے کے بعد ایک بھی کوئی انجیل لکھی نہیں جا سکتی ہے. یہودیوں تمہاری کتاب تورات جلا دی جائے تو ایک بھی یہودی اپنی تورات کو ہو بہو دوبارہ پیش نہیں کر سکتا ہے. ہندو بھائیوں تمہارے وید جلا دیے جائیں تو ہندوستان نہیں دنیا کا کوئی پنڈت سارے کے سارے مل کر بھی وید کو دوبارہ لکھ نہیں سکتے اور اس کو ہو بہو سیم ٹو سیم پیش نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم چیلنج کرو کہ مسلمانوں تم اپنا قرآن لے کر آؤ تو اسی میدان میں قرآن جل جانے کے باوجود بھی, ساری کتاب جل جانے کے باوجود بھی ہمارے 70 اور 80 سال کے بزرگ نہیں, 10 11 12 سال کا ایک بچہ الف سے لے کر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی ناسین تک آپ کو ہو بہو ویسا ہی قرآن سنا دے گا جیسا کہ تم نے چلایا ہے اور جس کو مٹانے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیو جو چیز جلانے سے نہ جلے, مٹانے سے نہ مٹے, وہی اصلی ہوتی ہے, اسی کو اصلی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی لیکن یہ نہیں کہا کہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے انجیل نازل کی لیکن یہ نہیں کہا کہ قیامت تک میں اس کی سرکشا کروں گا, حفاظت کروں گا. وید کو ہندو بھائی آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن ویدوں کے نازل کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ وید قیامت تک برلے تک سرکشت ہے. لیکن جس نے ہمارا قرآن اتارا ہے اس قرآن کے نازل کرنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آئے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا. برباد کرنے والوں تم برباد ہو جاؤ گے لیکن قرآن برباد نہیں ہوگا. ترپورہ کی سرزمین پر مسجدیں جلا دی گئی لیکن سجدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین کی کمی نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے. گنڈوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ہستی نہیں جو اس قرآن کو مٹا دو, تمہاری ہستی نہیں جو تم ہمیں برباد کر دو, تمہاری ہستی نہیں جو ہماری مقدس کتاب کو اس دنیا سے بینڈ کر دو. تم خود مٹ جاؤ گے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, تمہیں ہٹلر اور حجاج کے سب میں لکھا جائے گا لیکن تمہارے باپ میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو ہماری اس کتاب کو جلا سکو. یہ 9 سال کا اور 10 سال کا
بچہ چیخ چیخ کر قرآن کی تلاوت کر کے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے اور میسج دے رہا ہے مٹانے والوں مٹ جاؤ گے, برباد ہونے کرنے والوں تم خود برباد ہو جاؤ گے. لیکن نہ اسلام مٹے گا, نہ مسلمان مٹے گا, نہ قرآن مٹے گا. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گا. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گی. محمد رسول اللہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں. مسلمان قیامت کی صبح تک ان کا دل سے احترام کرتا رہے گا اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا. ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا, لیکن محمد رسول اللہ کی عزت و عصمت پر آنچ نہیں آنے دے گا. یہی ہمارا مذہب ہے. ہمیں چڑھاؤ مت, ہمیں ٹٹولو مت, ہمارا امتحان مت لو. ہم صبر کے پیکر ہیں, لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. ہمارے اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو, لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ, شہید ہو جاؤ, یا مار کر غازی کہلاؤ. ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ راجنیتی جس گندے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو, لیکن ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے اپنے پیروں میں کلہاڑی مت مارو. ہٹلر مٹ گیا, حجاج مٹ گیا, آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, اتہاس کبھی کسی کو چھما نہیں کرتا ہے, اتہاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ اتہاس تمہارے منہ پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا, ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا. یہ ہمارا اتہاس رہا ہے. ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے, ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا. نہیں, اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے, خیر مسلم ہی صحیح, لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ. قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ, جس نے ایک انسان کو, مسلمان نہیں کہا ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا, ایک نفس کو زندگی بخشی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی. ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو, سکھ عیسائی مت دیکھو. اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو, کوئی ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ. تم نے ایک کو نہیں بچایا, پوری انسانیت کو تم نے بچایا. انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام, لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام. اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو, پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. اور آپ دیکھ لو, پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. لا الہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے انکار کرو سب کا, جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو, الا اللہ, صرف ایک اللہ کے. اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو, نہیں, پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو. ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے, یہ ہم نے مان لیا, اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے. لیکن جب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے, اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو, اس میں میں بھی شامل ہوں, میرا بھی کر دو, بعد میں اقرار کرو لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, پھر کہو الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلے انکار کرو سب کا, پھر اقرار کرو میرا. یہ ہے اسلام کی توحید.